مس، میرے والد آپ کے والد کو زبان دے چکے ہیں، اب میرے انکار سے ان کی دوستی خراب ہو جائے گی، اس لیے آپ انکار کر دیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا، تیمور نے حکمیہ لہجے میں کہا، اور جواباً ایمل نے فون بند کر کے آف کر دیا، جس سے تیمور بھنا اٹھا۔ سعد چائے کا کپ لے کر اندر داخل ہوا۔ آپ نے ایمل کو فون کیا؟ سعد نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ ہاں کر لیا ہے فون اس بدتمیز لڑکی کو، تیمور نے اکھڑ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر کیا کہا ایمل نے؟ وہ انکار کر دیں گی نا؟ سعد نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس نے فون بند کر دیا، پر میں اسے صاف الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ اس جیسی لڑکی کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اگر اس میں ذرہ برابر بھی عزت نفس ہوگی تو انکار کر دے گی۔ صبح ہو چکی تھی۔ ایمل فجر کی نماز پڑھ کر پنڈی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آج اسکاٹلینڈ ٹیسٹ تھا۔ وہ رات بھر تیمور کی دھمکی، اپنے بابا کا مان اور پھر ٹیسٹ کی ٹینشن میں گرفتار رہی تھی۔ یہ ٹیسٹ اسے ہر حال میں کلیئر کرنا تھا۔ ناشتہ کرتے ہی وہ اپنے بابا کے ساتھ امی کی دعاؤں تلے ٹیسٹ سینٹر روانہ ہو گئی تھی۔ ایمل بیٹا گڈ لک، میں یہی تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، کرنل شاہد نے ایمل کے سینٹر کے گیٹ پر ڈراپ کیا۔ 1 گھنٹہ 30 منٹ کا دورانیہ ٹیسٹ کے لیے دیا گیا تھا۔ بہت سارے سوالات تھے اور کیلکولیٹر کے استعمال پر پابندی تھی۔ ایمل نے بسم اللہ پڑھ کر ٹیسٹ شروع کیا اور ٹائم پورا ہونے پر پرچہ تھما کر باہر نکلی۔ اتنی پریشان اور ٹینشن کے باوجود اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا۔ خوابوں کی راہگزر پر پہلا پڑاؤ وہ پار کر چکی تھی۔ کرنل نے خوشی اور جوش سے تمتماتے ہوئے اس کی سمت بڑھتی ایمل کو دیکھا۔ بابا میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا ہے، ایک بھی غلطی نہیں کی ہے، وہ قریب آ کر بولی۔ بابا کی جان، مجھے پتا تھا میری بیٹی کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ کرنل شاہد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو اب گھر چلیں، کرنل نے شفقت سے کہا۔ راستے میں باتیں کرتے ہوئے کرنل نے ایمل سے تیمور کے رشتے اور اپنے حامی بھرنے کا ذکر کیا اور 1 دن بعد ہونے والی منگنی کی اطلاع دی۔ ایمل ساکت بیٹھی اپنے بابا کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ انکار کر کے ان کے چہرے سے خوشی نوچ لیتی۔ کرنل صاحب اسے تیمور کے متعلق بتا رہے تھے اور اس کا ذہن الگ تانے بانے بننے میں لگا ہوا تھا۔ رات بھر کا جاگا تیمور نیند میں گم تھا جب اس کے کانوں میں ممی کی آواز گونجی، تیمور تیمور اب اٹھ بھی جاؤ، اتنے کام پڑے ہیں اور صاحبزادے دن چڑھے تک سو رہے ہیں۔ گڈ مارننگ ممی، وہ بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے بولا۔ تیمور بیٹا کل تمہاری منگنی فائنل ہو گئی ہے، جلدی اٹھو، بازار چلنا ہے، ایمل کے لیے رنگ اور جوڑا لینا ہے، قریبی احباب کو دعوت دینی ہے، بس 10 منٹ میں اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ تیمور کے تو ممی کی بات سن کر 14 طبق روشن ہو گئے تھے، یعنی اس لڑکی نے انکار نہیں کیا تھا۔ ٹام سیاح کا بھیس بدل کر کراچی پہنچ چکا تھا، اب اسے اسلام آباد روانہ ہونا تھا۔ اس کا ارادہ چند دن کرنل کے گھر کی نگرانی کر کے موقع ملتے ہی کرنل کی بیٹی ایمل کو اغوا کر کے بارڈر کراس کرنا تھا، پھر بارڈر پار سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسے اسرائیل لے جانا تھا۔ کرنل بہت جلد ہم تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، وہ اپنا سامان ارینج کی گئی بڑی وین میں رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ایک جدید طرز کی بلٹ پروف ساؤنڈ پروف ویگن تھی، ایمل کو اغوا کر کے اسی وین کی ڈگی میں ڈال کر بارڈر پار کرنا تھا۔ تیمور تیار ہو کر نیچے ناشتے کے لیے آیا تو سامنے ہی ممی جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ تیمور دن کے 12 بجنے والے ہیں، وقت کم ہے، یہ جوس پی لو، باقی باہر سے کچھ کھا لینا، جلدی کرو، انہوں نے تیمور کو حکم دیا۔ ممی میرا جانا ضروری ہے کیا؟ تیمور الجھا۔ مسز امتیاز نے ایک نظر اپنے خوبرو بیٹے پر ڈالی جس کے چہرے پر الجھن رقم تھی۔ تیمور بیٹا جب یہ طے ہے کہ منگنی ہونی ہے تو پھر کیوں خود کو پریشان کر رہے ہو؟ چلو خیر گاڑی نکالو، پہلے بچی کے لیے ریڈی میڈ جوڑا لینا ہے بہت ٹھیک سے، پھر جیولرز کے چلنا ہے، مسز امتیاز نے کہا۔ تیمور جوس پی کر بے دلی سے اٹھا اور ممی کو لے کر مال روانہ ہو گیا۔ تیمور تمہیں کون سا رنگ پسند ہے بتاؤ، ایمل کے لیے ڈریس لینا ہے، مسز امتیاز ایک بڑے ڈیزائنر بوتیک میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ممی پلیز آپ کو لینا ہے لیجئے، مجھ سے مت پوچھیے، وہ بیزاری سے بولا۔ ٹھیک ہے، جب تک میں ڈریس پسند کرتی ہوں تم بھی مردانہ سیکشن سے اپنے لیے شیروانی ٹائپ کرتا لے لو کل کی تقریب کے لیے، وہ رسان سے بولی۔ ممی آپ جانتی ہیں تیمور یہ تمہارے ڈیڈی کی ہدایت ہے، اس لیے اٹھو اور اپنی شاپنگ مکمل کرو، انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کافی دیر بعد ایمل کے لیے فینسی ڈریس اور تیمور کے لیے کرتا لے کر وہ مال سے نکلی۔ اب انہوں نے تیمور کو جیولرز کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ مرتے کے نہ مرتے کے مستاق تیمور نے گاڑی جیولرز کی طرف موڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں ماں بیٹے جیولرز کی شاپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تیمور میں تمہاری عدم دلچسپی نوٹ کر رہی ہوں، اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے، اس لیے اب منگنی کی انگوٹھی تم خود پسند کرو گے، اپنے معیار کو اپنے آپ کو دیکھ کر پسند کرو، مسز امتیاز نے اس کی کھچائی کی۔ چلے ممی کوئی بات نہیں، لڑکی پسند کی نہیں تو کیا ہوا، اسے انگوٹھی پسند کی پہنا دیجیے گا،
ये कहकर तैमूर शोकेस से अंगूठियाँ निकलवा कर देखने लगा। एक नाजुक सी वाइट गोल्ड की हीरा जड़ी रिंग इसने पसंद की। भाई अब इस अंगूठी के हीरे पर बारीक सा टी कुंदवा दो और इससे मैच करती वाइट गोल्ड की बारीक चैन दिखाओ, मिसिज इम्तियाज़ ने सेल्समैन से कहा। मम्मी अंगूठी काफ़ी तो है, अब आप चेन क्यों ले रही हैं? तैमूर ने सवाल किया। बेटा वो बच्ची अभी स्टूडेंट है, इसलिए अंगूठी को चेन में डालकर पहने रखेगी। मेरे घर की पहली बहू है, मैं तो सख्ती से हिदायत करूंगी एमल को कि इसे खुद से जुदा न करे, हर वक्त पहने रखे, हाथ में ना सही गले में चेन में रिंग डाल ले, मगर मेरे बेटे का शगुन ख़राब न करे। उन्होंने इसे चैन की मंतक बताई और आगे बढ़ गईं। आप भी खूब है मम्मी, बेटे का दिल ख़राब हो जाए कोई परवाह नहीं, पर शगुन ख़राब न हो, हद है यार। एमल को घर ड्रॉप करके कर्नल शाहिद आगे चले गए थे। एमल अंदर दाखिल हुई तो घर में अफरा तफरी का माहौल था। इसके चचा गार्डन की डेकोरेशन करवा रहे थे और मामू कैटरिंग वाले से उलझे हुए थे। इन दोनों को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों एक साथ? अल्लाह मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? एमल खुशी से बोली। यंग से मामू और इनके जिगरी दोस्त एमल के चाचा ने एक दूसरे को देखा। अब ऐसा भी नहीं है एमल बीबी कि हम आर्मी वाले अपनी क्यूट सी भतीजी सॉरी दोस्त की मंगनी का फंक्शन मिस कर दें, क्यों खालिद? चचा ने पूछा। बिल्कुल, और फिर इस मखलूक को भी तो देखना है जो एमल को झेलने जा रही है, मेजर खालिद ने जवाब दिया। मामू प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाएं, एमल तिलमिलाई। देखना चाचू एंड मामू, मैं एयरफोर्स पहुंचकर आप दोनों मेजर्स को बराबर की टक्कर देने वाली हूं, इसलिए संभल कर मेरा मजाक उड़ाए, एमल ने दोनों को टोका। ओके डियर, एमल अब अंदर जाओ, शकीला भाभी इंतज़ार कर रही हैं, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ साथ हमारा भी कोर्ट मार्शल कर दें। मेजर तारिक ने इसे शानों से पकड़कर अंदर भेजा। एमल अंदर पहुंची तो शकीला किचन में मसरूफ़ थी। एमल की आवाज़ सुनते ही वो बाहर आई। एमल बेटा आ गई, चलो अब जल्दी से ऊपर जाओ और रेडी हो जाओ, तुम्हारी सास मंगनी का जोड़ा लेकर आ रही हैं, आज कोई शरारत नहीं करनी, ढंग से तैयार होना, शकीला ने हिदायत दी। अम्मी ये क्या, आपने मेरे टेस्ट का तो पूछा ही नहीं, एमल ने शिकवा किया। गुड़िया तुम्हारे बाबा बता चुके हैं, जाओ अब रेडी हो जाओ। सारी रात की जागी थकी हारी एमल कमरे में आई। बेड पर शकीला ने इसका लिबास तैयार कर रखा था। एमल ने गुलाबी सफ़ेद कुर्ता पजामा उठाया और तरसती हुई निगाहों से बेड को देखती हुई शावर लेने चली गई। तैमूर और मिसिज इम्तियाज़ शॉपिंग मुकम्मल कर चुके थे और अब गाड़ी में बैठे हुए थे। तैमूर ने इग्निशन में चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। तैमूर अभी घर नहीं जाना, अब एमल की तरफ जाना है, ये जोड़ा देकर आना है। मम्मी की आवाज़ इसके कानों से टकराई। खुदा को माने मम्मी, अब मैं कहीं नहीं जा रहा, घर चलें और साद को साथ ले जाइएगा, मुझे परसों रिपोर्ट करना है, एक दिन भी घर का आराम और सुकून मुयस्सर नहीं हुआ। तैमूर की आवाज़ में उकताहट थी। मिसिज इम्तियाज़ ने अपने बेटे को इसकी उकताहट को बगौर देखा। ठीक है घर चलो, मैं साद के साथ जाकर जोड़ा दे आऊँगी। शाम हो रही थी, घर में भरपूर रौनक लगी हुई थी। मिसिज तैमूर और साद भी जोड़ा लेकर आ गए थे और अब पुरतकल्लुफ़ चाय के साथ हंसी मजाक जारी था। जब मिसिज तैमूर ने साथ बैठी शकीला बेगम को मुखातिब किया, बहन आप एमल को बुलवाइए, हम अपनी बेटी से तो मिल लें। शकीला के इशारे पर इनके भाई तारिक उठकर एमल को लाने चले गए। थोड़ी देर बाद एक प्यारी सी ब्राउन सिल्की बाल, गुलाबी रंगत और कुदरती सुरख गाल, बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें वाली क्यूट सी लड़की अंदर दाखिल हुई और बड़े अदब से सलाम करके शकीला के पास बैठ गई। अरे शकीला, ये बच्ची एमल है। मिसिज तैमूर और साद दोनों का हैरत से बुरा हाल था। मेरा मतलब उस रोज़ तो हमने कोई और बच्ची देखी थी। मिसिज इम्तियाज़ गड़बड़ा गई। तारक और खालिद दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो दोनों एमल की रग रग पहचानते थे और कुछ शकीला भी उस रोज़ का जिक्र कर चुकी थी, इसलिए इन दोनों ने जल्दी से बात संभाल ली। मिसिज इम्तियाज़, उस रोज़ हमारी एमल का कॉलेज में ड्रामा था, ये इसमें फ़कीरनी बनी थी और जब आप आई ये भी इसी वक्त वापस आई थी। तारक एमल को घूरते हुए बोले। मिसिज इम्तियाज़ की तो एमल पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। इतनी प्यारी लड़की इनकी बहू के ओहदे पर फाइज होने जा रही थी। वो बेइंतहा खुश थी। काफ़ी देर बाद महफिल बर्खास्त हुई और मिसिज इम्तियाज़ खुशी खुशी घर रवाना हो गई। घर पहुंचकर वो और साथ दोनों तैमूर के कमरे में गए ताकि इसकी एमल को लेकर गलत फहमी को दूर कर सकें, मगर तैमूर दिन भर का थका हारा गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। साथ तुम सुबह ही अपने भाई की गलत फहमी दूर कर देना ताकि ये तकरीब में मुंह फुलाकर नहीं बैठे। उन्होंने साथ को हिदायत दी और सोने चली गई। तैमूर सरे शाम ही से सो रहा था। रात के तकरीबन 12 बजे इसकी आंख खुली। वो कुछ खाने का इरादा करके नीचे उतरा। इसका रुख किचन की तरफ था। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। किचन में पहुंचकर इसने लाइट जलाई और सामने का मंजर देखकर इसका हलक तक कड़वा हो गया। मेवे की नफासत से पैक थालियां,
پھلوں کی ٹوکری، مٹھائی کے ٹوکرے سب تیار رکھے تھے۔ وہ کچن سے باہر نکلا، لیونگ روم میں رکھے فون تک آیا اور اپنی یادداشت میں جذب ایمل کا سیل نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ نیند میں ڈوبی ایمل کی آواز سنائی دی۔ تمہارا برا وقت؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس رشتے سے انکار کر دو، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب مجھ سے کوئی بھلائی کی امید مت رکھنا، تیمور پھنکارا۔ مجھے آپ سے کوئی امید رکھنی بھی نہیں ہے، بس برائے کرم اس سو کالڈ منگنی کو جلد از جلد توڑ دیجیے گا۔ ایمل نے دو ٹوک جواب دیا۔ مجھے بھی تمہیں اپنے ساتھ باندھے رکھنے کا شوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چند ماہ گزرنے دو، پھر ہم دونوں ہی آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کا بہانہ کر کے منگنی توڑ دیں گے۔ تیمور تھوڑا ریلیکس ہوا۔ اوکے ڈن، ایمل نے جواب دے کر فون رکھ دیا۔ تیمور فون رکھ کر پلٹا ہی تھا کہ ڈیڈی سے ٹکرا گیا۔ تیمور مائی سن، کل بڑا مصروف دن ہے، بہتر ہے جا کر سو جاؤ۔ تیمور انہیں شب بخیر کہہ کر اوپر چلا گیا اور امتیاز صاحب پرسوچ نظروں سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ آج کی صبح بہت ہنگامہ خیز تھی۔ منگنی کی تقریب کا سارا انتظام گھر میں کیا جا رہا تھا۔ سارے قریبی رشتہ دار جمع ہو چکے تھے۔ شکیلہ ایمل کو مہندی لگانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ صاف انکار کر رہی تھی۔ تبھی اس کے بابا قریب آ گئے۔ شکیلہ بھائی، آج میری گڑیا کو کوئی تنگ نہ کرے۔ کرنل صاحب، صاحبزادی کی منگنی ہے، سسرال والے آنے والے ہیں اور یہ مہندی نہیں لگوا رہی، شکیلہ نے شکایت کی۔ کیوں گڑیا، یہ آپ کی امی کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا، مجھے 2 روز بعد فزیکل ٹریننگ کیمپ جوائن کرنا ہے، اب وہاں کیا مہندی برے ہاتھوں سے ٹریننگ لوں گی؟ کتنا برا لگے گا، ایمل نے کہا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ ایمل اپنی سسرال سے آیا اسٹائلش سا جوڑا پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر پارلر والی نے ٹیمپریری مہندی لگا دی تھی جو ہاتھ دھلتے ہی اتر جانی تھی۔ تیمور اور سب گھر والے تیار تھے، قریبی رشتہ دار بھی آ چکے تھے، بس امتیاز صاحب کا انتظار ہو رہا تھا جو صبح سے غائب تھے۔ شام ڈھلے وہ گھر آئے اور جلدی سے تیار ہو کر سعد کو کونے پر لے جا کر کچھ ہدایات دیں اور پھر سب مہمانوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ سب کرنل شاہد کے گھر موجود تھے۔ تیمور کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سعد ایک بارش مولوی صاحب کو لے کر اسٹیج تک آیا اور سارے مرد حضرات جمع ہو گئے۔ نکاح کا فارم بھرا جا رہا تھا اور تیمور بے بسی سے یہ سب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نکاح نامہ کا فارم بھرا جا چکا تھا اور اب مولوی صاحب اندر لڑکی کی رضامندی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تیمور کے رنج و علم کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن موقع ایسا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے صبر کے گھونٹ پینے کے۔ ایمل پارٹی میک اپ میں سسرال سے آئے جوڑے میں تیار بیٹھی تھی۔ مہمان سب آ چکے تھے، بس اب منگنی کے بقول ایمل سو کالڈ رسم ہونا باقی تھی۔ تبھی کچھ دیر بعد شکیلہ اور اس کے بابا کرنل شاہد اس کے پاس آئے۔ ماشاءاللہ شکیلہ، دیکھیے میری ایمل گڑیا تو بالکل شہزادی لگ رہی ہے۔ کرنل صاحب نے اس کا ماتھا چوما۔ جی جناب، میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری، میرے دل کا ٹکڑا ہے، شکیلہ کی آواز بھرا گئی۔ کمان امی، ایک ذرا سی منگنی تو ہو رہی ہے، اس میں اتنا سینٹی ہونے کی کیا بات ہے؟ کہیے تو ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دیتی ہوں، پھر ہم ہنسی خوشی ایک ساتھ رہیں گے۔ دیکھ رہے ہیں کرنل صاحب اس کی حرکتیں، سسرال والے آئے بیٹھے ہیں اور یہ نیا چاند چڑھانے کی بات کر رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اسے رخصت ہی کر دیجئے۔ شکیلہ نے اپنی جذبات پر ٹھنڈا پانی ڈال کر بھنا کر ایمل کے ہاتھ جھٹکے۔ اچھا بس بچی ہے، مذاق کر رہی ہے، کرنل صاحب نے شکیلہ کو تسلی دی اور پھر ایمل سے مخاطب ہوئے۔ ایمل گڑیا، پروگرام تھوڑا سا بدل گیا ہے، اب آپ کی منگنی نہیں نکاح ہو رہا ہے، آپ مائنڈ بنا لیں، اور شکیلہ آپ ایمل کو چادر وغیرہ اڑا دیں، میں مولوی صاحب کے ساتھ فارم فل کر کے نکاح کی اجازت لینے خالد اور طارق کے ساتھ آتا ہوں۔ کرنل صاحب باہر چلے گئے اور شکیلہ بھی جلدی سے اسٹور روم کی طرف گئی اپنی نکاح کا لال دوپٹہ لینے۔ ایمل کو ٹھیک ٹھاک شوق لگا، وہ کس طرح کسی ایسے آدمی سے نکاح کر سکتی تھی جو اس کی ذات کی صاف نفی کر چکا ہو۔ وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر یہ سب اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مائنڈ بنا کر کھڑی ہوئی، اس کا ارادہ باہر جا کر اپنے بابا سے بات کر کے انہیں ساری حقیقت بتا کر اس نکاح سے انکار کرنے کا تھا۔ اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ مسز امتیاز، امی، نانی امی اور کیوٹ سی چچی سب ایک ساتھ وارد ہو گئے۔ چلو ایمل جلدی سے بیٹھو، مرد حضرات آ رہے ہیں۔ اسما چچی نے اسے پکڑ کر بٹھایا اور شکیلہ نے بڑا سا سرخ بھاری کام والا دوپٹہ ایمل کو اوڑھا کر گھونگھٹ نکال دیا۔ نکاح کی رسم ہو چکی تھی۔ ایمل بے بسی سے خود پر قابو پاتے ہوئے نکاح نامہ سائن کر چکی تھی۔ اب مرد حضرات باہر تیمور کے پاس چلے گئے۔ ایمل کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، وہ کسی ضدی بچے کی طرح روئے جا رہی تھی۔ شکیلہ اور مسز امتیاز سبھی سے چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سارا مسکارا کاجل پھیل چکا تھا، کچھ آنکھیں مسل کر وہ اور بھی کالی نیلی پیلی ہو چکی تھی۔ پارلر والی نے کتنا کہا تھا کہ واٹر پروف میک اپ کروا لو، مگر ایمل بی بی کی تو ہر گل ہی الٹی ہے، صاف انکار کر دیا کہ میک اپ ایسا ہو جو آسانی سے اتار کر وہ اپنی جان چھڑا سکے۔
مسز امتیاز نے بڑے پیار سے ایمل کا چہرہ صاف کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر اس کے گلے میں چین پہنائی، ساتھ ہی ساتھ کبھی نہ اتارنے کی تاکید کی۔ شکیلہ ایسا کریں، ایمل کا گھونگھٹ نکال دیں، مسز امتیاز نے مشورہ دیا۔ یوں ایمل بی بی کے روئے روئے مسکارے سے بگڑے چہرے کو گھونگھٹ سے ڈھک کر خواتین اسے باہر لے گئیں۔ تیمور 3 بار قبول ہے کہہ چکا تھا، نکاح کی سنت ادا ہو چکی تھی اور اب گلے ملنے والوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد دلہن کے آنے کا گلگلہ مچا اور پھر گھونگھٹ میں چھپی ایمل کو اس کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ تیمور مارے بندے ایمل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح رسی توڑوا کر بھاگ جائے، اپنے ساتھ بیٹھے وجود سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تبھی مسز امتیاز اور شکیلہ اسٹیج پر آئیں۔ مسز امتیاز نے پرس میں سے انگوٹھی نکالی اور تیمور کے ہاتھ میں تھمائی۔ تیمور بیٹا دلہن کو انگوٹھی پہناؤ، ان کے لہجے میں ہلکی سی سرزنش تھی۔ تیمور نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑی نازک سی ڈائمنڈ کی رنگ کو دیکھا جس پر ٹی کندہ ہوا تھا، اور دوسری نظر اپنے ساتھ بیٹھی ایمل کی گود میں رکھے ہاتھوں پر ڈالی۔ مہندی اور گلٹر سے سجے نازک سے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا اور انگوٹھی پہنانے کی رسم پوری کر کے اس کے ہنائی ہاتھ میں سجی اپنی پہنائی رنگ کو بغور دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کھانا کھل چکا تھا، ایمل کی آنکھوں سے ابھی بھی بے آواز آنسو نکل رہے تھے، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کی حالت اور طبیعت کا خیال کرتے ہوئے شکیلہ نے اسے اندر بھجوا دیا۔ تقریب اپنے اختتام کو تھی، مہمان رخصت ہو چکے تھے جب مارشل امتیاز اور مسز امتیاز نے بھی اجازت طلب کی، اور یوں یہ دن اختتام کو پہنچا اور سب اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ ٹام اسلام آباد پہنچ چکا تھا اور کرنل شاہد کا گھر بھی دیکھ چکا تھا۔ اب اسے اس گھر کے مکینوں کے آنے پر نظر رکھنی تھی اور موقع دیکھتے ہی کرنل کی بیٹی کو کڈنیپ کر لینا تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے اسے کرنل کا پورا بایو ڈیٹا مل چکا تھا اور کرنل کی اکلوتی بیٹی ایمل کی تصویر بھی مل چکی تھی۔ اب اسے مناسب موقع کا انتظار تھا۔ آج بھی وہ گھر سے تھوڑی دور سیاہ شیشے والی اسٹیشن ویگن میں بیٹھا ہوا تھا اور آنکھوں پر دوربین لگائے کرنل کے گھر پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ شام سے ہی گہما گہمی کا عالم تھا، شاید کوئی فنکشن ہو رہا تھا۔ اتنے افراد میں تو وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اگلے دن آنے کا ارادہ کر کے واپس پلٹ گیا۔ اپنے گیسٹ ہاؤس میں پہنچتے ہی اس نے کمرے کے ساری کھڑکی دروازے بند کر دیے اور ٹرانسمیٹر نکال کر فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی پاسورڈ کے تبادلے کے بعد جانسن کی آواز ابھری، یس ایجنٹ واٹسن اوور۔ جانسن آج تو موقع نہیں ملا مگر کل صبح سے ہی ٹارگٹ کو شکار کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اوور۔ ایجنٹ ایک ٹپ ملی ہے، 2 دن بعد ٹارگٹ پہاڑی علاقے میں موجود سیلف ڈیفنس ٹریننگ سکول جا رہا ہے، تم اسے ادھر پہنچنے مت دینا، راستے سے ہی اٹھا لینا، اس طرح کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، سب سمجھیں گے کہ ٹارگٹ ٹریننگ سکول میں ہے اور اس لا علمی کا فائدہ اٹھا کر تم بارڈر کراس کرا کے ٹارگٹ کو کیمپ لے آنا، اوور۔ اوکے جانسن، اوور اینڈ آل۔ ٹام نے ٹرانسمیٹر ساتھ ہی بند کر دیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔